صدف، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آیا خواتین کی انٹرنیٹ تک رسائی کم ہے کیوں؟ دیکھیں، جو انٹرنیٹ تک رسائی کم ہونے کی وجوہات ہیں وہ معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ خواتین جو میجورٹی ہے خواتین کی، وہ معاشی طور پر خود مختار نہیں ہے، وہ خود ڈیوائسز افورڈ نہیں کر سکتی۔ انٹرنیٹ کا کنیکشن افورڈ کرنا، لیپ ٹاپس لینا، اس کے لیے وہ زیادہ تر اپنے گھر کے دیگر افراد پہ، زیادہ تر گھر کے مردوں پہ، فیملی پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ اور پریفرنس، کیونکہ ہمارا ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے، قدر شاہی معاشرہ ہے، تو پریفرنس ہمیشہ جب ڈیوائسز کی یا کنیکشنز کی یا ریسورسز کی بات ہو تو زیادہ تر جو پریفرنس دی جاتی ہے وہ گھر کے لڑکوں کو اور بچوں کو دی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ معاشی ریزن ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ مشکل جو ریزن ہے وہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں، وہ کلچرل اقدار ہے، جنہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ لڑکی، وہ خاتون جو چار دیواری میں رہے گی، جو اپنی لمٹ میں رہے گی، وہ زیادہ اچھی لڑکی ہوگی۔ تو ٹیکنالوجی اور دنیا، جو انٹرنیٹ ہے، وہ دنیا تک رسائی دے رہا ہے اور وہ ایک ایسی کنیکشن بنا رہا ہے، خواتین کی ریچ بڑھا رہا ہے، جو ہماری ان ٹریڈیشنل آئیڈیاز کو، ان ٹریڈیشنل نارمس کو بڑی حد تک چیلنج کرتی ہے۔ تو جب خواتین کو رسائی مل بھی جاتی ہے، ایک تو ملنا کم ہے، اور جب مل جاتی ہے تو اس کی مانیٹرنگ، اس کے اوپر باؤنڈریز لگانا، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی خدا نخواستہ ہراسمنٹ کا واقعہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو سپورٹ کرنے کے بجائے ان سے وہ ایکسس واپس لے لینا، یہ انہیرنٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر پیٹریارکل نارمز ہے، ان کا ایک انہیرنٹ ریئیکشن ہمیں نظر آتا ہے۔ صدف، آپ نے ان مشکلات کی بات کی جو گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کو پیش آتی ہیں، تو کیا ایسے میں انٹرنیٹ محفوظ ہے خواتین کے لیے؟ اگر ہم نسبتاً ریلیٹیولی بات کریں تو خطرے محفوظ ہے۔ ظاہر ہے جو خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں بہت ڈائریکٹ ان کے اوپر ہراسمنٹ کے اور مسئلے مسائل کا جو انہیں سامنا ہوتا ہے، ٹیزنگ ہے، وہ سارے مسئلے تو موجود ہیں۔ انٹرنیٹ پہ وہ کسی حد تک اسکرین کے پیچھے ہونے کی وجہ سے کسی حد تک محفوظ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی محفوظ دنیا ہے۔ سائبر بلینگ از ویری کامن، اسٹاکنگ کا بیہیویئر بہت زیادہ کامن ہے۔ ایف آئی اے جو سائبر کرائم کے حوالے سے قانون کا نفاذ کرتا ہے، پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ کا، وہ اپنی ہر سالانہ رپورٹ میں پچھلے 3-4 سال سے یہ کہتا رہا ہے کہ ان کے پاس جو میجورٹی آف کمپلینٹس آتی ہیں وہ خواتین یوزرز کی طرف سے آتی ہیں۔ اس کے اندر بلیک میل سے لے کے اسٹاکنگ سے لے کے ڈیٹا پرائیویسی، ان سب کا غلط استعمال، یہ سارے مسائل شامل ہیں۔ اور اس کے اندر ظاہر ہے قانون امپلیمنٹ اچھا نہ ہونا اس کی وجہ، لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے، انٹرنیٹ کو، ٹیکنالوجی کو کس طرح اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کی کمی بھی خواتین کو بہت زیادہ ولنریبل بنا دیتی ہے۔ تو اگر آپ ٹیکنالوجی یوز کریں گے اور اس کا استعمال بہت اچھا بھی کریں، لیکن آپ اپنی حفاظت کا اور ان کنسیکوینسز کا خیال نہ کریں جو پیش آ سکتے ہیں، تو خواتین انٹرنیٹ پہ بھی مشکل سچویشنز کا انہیں سامنا ہو سکتا ہے۔ صدف، آپ نے معاشرتی پرابلمس کی بات کی اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ پر جو خواتین کو خطرات درکار ہیں ان کی بات کی، تو اس صورتحال میں اگر انٹرنیٹ کے ذریعے خواتین روزگار کمانا چاہتی ہیں تو وہ کہاں سے شروع کر سکتی ہیں؟ کیا فرسٹ سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو خواتین کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ کس طرح کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں۔ 3 طرح کی چیزیں عموماً کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو فری لانسنگ ہے، دوسرا کسی سروسز یا گوڈس کی ڈلیوری ہے، اور چوتھا تیسرا جو ان کا اپنا کوئی کام اگر وہ ویسے کرتی ہیں اس کی مارکیٹ بیس بڑھانے کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی اسکل، آپ کا انٹرسٹ ان تینوں میں سے کہاں فال کرتا ہے۔ اگر آپ فری لانسنگ کر سکتی ہیں تو فری لانسنگ کی بہت ساری انٹرنیشنل نیشنل ویب سائٹس موجود ہیں، ان کے اوپر اپنا پروفائل بلڈ کرنا اور پھر اس کے اوپر اس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر اپنی جو سروس ہے اس کی پروویژن کا کام ہو سکتا ہے۔ جو بہت زیادہ کام ہم آج کل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، وہ اپنی ہوم بیس جو اسکلز ہیں، فار ایگزامپل ہوم بیس کیٹرنگ کا کام یا سلائی کڑھائی کا کام یا پھر چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کرنا، ایونٹ مینجمنٹ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کے بعد آپ کی کون سے کمپٹیٹرز موجود ہیں۔ کیا آپ لوکلی کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنے لوکل لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنلی فری لانسنگ کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے اس حساب سے اپنا پروفائل بلڈ کرنا اور پھر رسپونڈ کرنا، اپنا اسٹریٹجائز کرنا کہ ہم اس مارکیٹ کے اندر اپنا مقام کیسے بنا سکتے ہیں۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی شریک بانی صدف خان اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔